ہو گئی. اب مریض نہیں ٹھیک ہوتا. مریض اس سے ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کی کیس ٹیکنگ درست نہیں ہے. کیس ٹیکنگ میں جب وہ کہتا ہے کہ مجھے دودھ سے نفرت ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے نمک سے نفرت ہے، ایک کہتا ہے مجھے میٹھے سے نفرت ہے، ایک کہتا ہے مجھے کچے چاول کی بڑی خواہش ہے. تو یہ جو فزیکلی ڈیزائر ورشن ہے، دیز آر ویری مچ امپورٹنٹ سمٹمس، کہ اس کا ایک آپ کو دوا کی طرف لے جانے کے لیے ایک راستہ ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سے کیس چیکنگ میں اس نے دوائیاں زیادہ کھائی ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے. بہت سے آپ کے پاس کیس آتے ہیں تو ڈاکٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گرمی کا بھی اتنا زیادہ یاد نہیں ہے، ٹھنڈ کا بھی نہیں ہے. وہ کچھ آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتاتا جس سے آپ کو اس میں بڑی علامتوں سے بیماری کی طرف آئیں. جب وہ آپ کو اسپیسیفکلی یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو یا اس بڑے کو یہ اندھیرے میں انتہائی خوف ہے، جیسے لائکوسٹرامونیم ٹائپ میں ہوتا ہے، تو آپ اس ایک سمٹم کو جب کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ فرسٹ گریڈ میں اور بڑا ہیوی ہے اس میں، پھر اس سے آپ رپورٹری میں یا میٹیریل میں پھر اس طرف بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ایک بنیادی سمٹم پر ادویات کو چیک کرنا، لیکن دیکھنا وہی ہے کہ اس کے جنرل علامتیں، اس کی اب پھر اسی میں جانا پڑے گا آپ کو. ایکیوٹ کا اور کرونک کا فرق ہوتا ہے. ایکیوٹ میں علامتیں بھی واضح ہوتی ہیں اور زیادہ جلدی ایزیلی ہو جاتا ہے. اب کچھ لوگ یہ فرق کرتے ہیں، جیسے ہم نے فلاسفی میں دیکھا ہے کہ ایکیوٹ اور کرونک کو مکس کر لیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا. کرونک مریض ہے، اس کو شدت سے بخار ہو گیا ہے، شدت کا سر درد ہو گیا ہے، شدت سے پیٹ خراب ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو اس کے جو پریزنٹ سمٹمز ہیں، جیسے یہ بیلاڈونا ہے، کونائٹ ہے، نکسومیکا ہے، ایلیم سیپا ہے، یوفریزیا ہے، تو ایسی ادویات جو فوری ایکشن کرتی ہیں. ہومیوپیتھک سسٹم میں یہ لوگوں نے غلط ایسی کہاوتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی اس میں آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے، یہ نفع نہیں ہوتا تو نقصان نہیں ہوتا. دس از ویری مچ رانگ. ہومیوپیتھک سسٹم میں وہ گروپ ہی علیحدہ ہے، سیکنڈز میں اثر کرتا ہے. جیسے ویریٹم البم ہے، آپ کے پاس کوئی کیس آ گیا، کیس چیکنگ کی بات ہے، آپ نے یہ دیکھا بھائی یہ تو خطرے میں ہے، اس کی جان جانے والی ہے، انتہائی پانی پیتا ہے، بڑی بڑی وامٹنگ ہوتی ہے، بہت پسینہ آتا ہے، بڑی سردی لگتی ہے، پانی پیتا ہے، ٹھنڈ بھی بڑھ جاتی ہے، درد ایسی شدید ہے جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا. تو آپ اس بچے کو، اس بڑے کو جس کو اس قسم کا ہیضہ ہے، جس میں پانی کا ضائع ہونا ایکسٹریم پہ چاہے، اس میں پانی ختم ہو چکا ہے، ابھی تھوڑا سا باقی ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی اس کا پتہ یہ شیل بی لاسٹ. ایک خوراک دیتے ہیں ویریٹم البم کی، فوری طور پہ اس کا پوری دنیا کا وہ ایلوپیتھک سسٹم آ جائے، اس کو درست نہیں کر سکتے جتنا ایک خوراک سے اس کا فوری پانی کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، اس کی اسیمولیشن شروع ہو جاتی ہے. اسکولٹ ہوتا ہے، کیمفر ہوتا ہے، اس کا اور سسٹم ہے. تو یہ جب آپ اس میں ایکیوٹ میں جاتے ہیں، ایکیوٹ کیس آتا ہے، تو پھر کرونک کو مکس نہ کریں. ایک خالی ایکیوٹ ہوتا ہے، ایکیوٹ دوائی دے دی، ٹھیک ہو گیا، بندہ فارغ ہو گیا. ایک ہوتا ہے کرونک میں ایکیوٹ ہوتا ہے، پھر بھی آپ ایکیوٹ پر پریزنٹ سمٹم میں اس کی ان علامات پہ دوا دیتے ہیں، آسانی سے وہ بچوں بڑا آپ دیکھتے ہیں جیسے ادویات ہیں. کرونک میں جیسے یہ سلیشیا ہے، اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ چائنا از مور ایکیوٹ، سلیشیا از موسٹ کرونک. اس کے بین جو آتا ہے، یہ کالی میور آتا ہے، کہ چائنا سے بڑھ کر اگلی بیماریوں میں چلا جائے گا تو وہ کالی میور آ جائے گا. ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اب ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز کے سمجھ بھی آتی ہے اور یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو چھوڑنے سے جو ہومیوپیتھک سسٹم میں ناکامی کا باعث بنتی ہیں، انسان کے پریکٹس میں بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور ہمارے دوستوں میں، لوگوں میں واقعی بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ آپ سسٹم میں سمجھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ادویات میں جو یہ باقاعدہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پروونگ میں آتی ہیں اور مریض میں وہی آتی ہے، تو اس میں ہوتے سسٹم میں عجیب علامات، پیکولر سمٹمس. پیکولر بولتے ہیں عجیب و غریب، جس کی تشریح نہ ہو سکے.
تشریح یہ ہے کہ نہیں ہو سکتی. ایک بندہ کہتا ہے میرے معدے کا درد ہے، درمیان میں معدے کے منہ پہ درد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں کھا لیتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے. جس از پیکولر. اگر آپ کے پاس کیس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ کالی میور کا کیس ہے، یا سلیشیا کا ہے، یا میں بھی چائنا کا ہے، کھانے سے گیس بڑھ جاتی ہے، کھانے سے درد ہو جاتی ہے، کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تو عام بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی چاہے گریڈ جتنا مرضی بڑا ہو لیکن اس کی ویلیو کم ہے. اب کھانے سے معدے کے درد میں ریلیف ہونا، یہ سٹیج جس کو بولتے ہیں پیکولر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے گریفائٹس میں ہوتا ہے، نہ کھانے سے سر درد میں تکلیف بڑھ جانا، نہ کھانے سے سر درد میں درد ہو جانا، جیسے فاسفورس میں ہوتا ہے یا لائکوپوڈی میں ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. تو عجیب علامت یہ ہے کہ آپ کو جو ان ایکسپیکٹڈ جس کو بولتے ہیں، تو یہ جن ادویات میں یہ کیس چیکنگ کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کیس چیکنگ کرتے ہیں تو ان باتوں پہ غور کریں کہ مریض آئے گا، آپ کو تکلیف بتائے گا، تو آپ نے فوری طور پہ اس کے مائنڈ کی طرف نہیں جانا. وہ ایسے نہ بھاگ جائے یار یہ تو نفسیاتی علاج میں بیماری کے لیے آیا ہوں. جو تکلیف بتاتا ہے اس میں آپ اس کی تفصیل کو جانیں، اس پر غور کریں کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ درست ہے. اب ایک بچہ آتا ہے، 2-4 ماہ کا بچہ ہے، وہ کیا بتائے گا؟ اس کو بولتے ہیں آبجیکٹیو سمٹمس. اب اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، اس کا رونا نظر آتا ہے، اس کا پیٹ، یہی تو ہو گیا. اب اس کی موڈیلٹی اور جنرلٹی وہ اس کے آپ ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کپڑے میں کیسا ہوتا ہے، اس کا پسینہ کتنا آتا ہے، یہ روتا کتنا ہے، اس میں تیزی کتنی ہے، اس میں شدت کتنی ہے، اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ایک اور ایکسٹرا بات ہے کہ اس کی جو والدہ ہے اس کے سمٹم بھی آپ اس میں اس کی آسانی کے لیے جنرلٹیز کے، اس کی ماں کو ٹھنڈ کا، اس کی ماں کی بیماری کا، اس کی ماں کی تکلیف کا، اس کی ماں کی پیاس کا کیا حال ہے، اس سے آپ کو پھر کافی ہیلپ ملتی ہے. آپ کے کیس چیکنگ میں یہ بات آتی ہے. اب آپ جب کیس لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی جگہ بیٹھ کے، تو اس میں بڑی کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات سنیں، اس کی بات سے آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق یہ پکا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے بات کرنے میں کون سی بات کتنی زیادہ درست ہے. کوئی لوگ لاپرواہی سے بات کرتے ہیں، جب آپ اس سے پھر سوال کرتے ہیں تو سوال میں کیا ہوتا ہے، نیور میک اینی ڈائریکٹ کویسچن. کہ آپ کہیں کہ تمہارے پاؤں میں جلن ہوتی ہے؟ ہاں جی ہوتی ہے. تمہارے سر میں درد، یہ ایسے سوال نہ کریں جس کا ہاں یا نہ میں جواب آتا ہے. ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ ہاں میں جواب آتا ہے، نہ میں آتا ہے. آپ اس کو اس کے جو افرمیٹیو کویسچن ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، ہاں جی ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، دس از ناٹ ہومیوپیتھک کیس چیکنگ، دس از ناٹ الاؤڈ. آپ اس کے ذریعے سے آپ نے آپ کی ڈیوٹی ہے کیس چیکنگ. اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کو دوا بتائے یا کیس بتائے. اس کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کو گریڈ بتائے گا کہ جی میری سردی کا فلاں گریڈ ہے، میری گرمی کا فلاں، یہ آپ نے نکالنا ہے. تو جب آپ یہ سمجھیں گریڈ ہوتا کیا ہے، گریڈ اور ویلیو میں فرق کیا ہوتا ہے، موڈیلٹی کیا ہوتی ہے، عجیب علامت کیا ہوتی ہے، پھر کیس چیکنگ ہوگی. ایک تو یہ اس بات ہوتی ہے کہ آپ نمبر 1 یہ کہ ایسا سوال نہ کریں جو آپ کسی دوائی میں سے سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اس کو خارش ہوتی ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ تجھے سلفر والی ہوتی ہے یا تجھے بستر والی ہوتی ہے. دس از رانگ. دوا کے جواب کے لیے سوال مت کریں. مریض کی دوا کی سلیکشن کے لیے اس کو جنرل سوال کریں کہ آپ کو موسم کیسا لگتا ہے، دونوں موسم، سارے موسم. آپ یہ نہ پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس ٹھنڈ کے موسم میں مریض آتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو کسی دوسرے موسم کا سوال کریں. آپ یہ پہلے یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو سارے موسم کیسے لگتے ہیں. وہ آپ کو کانفیڈینس کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ جو مجھے، وہ کہتا ہے کہ آج کا ٹھنڈ ہے، مجھے لگتی نہیں، میں ٹھنڈے پانی سے بھی نہاتا ہوں. تو آپ کے اس کے بات سے، اس کے انداز سے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ فرسٹ گریڈ کا یہ گرم مریض ہے، اس کو یہ کم از کم ٹھنڈا نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں
دوسرا موسم کیسا لگتا ہے، ہوا ہے، ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، سردی ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے گرمی تو ناقابل برداشت ہوتی ہے، مجھے رہنا اے سی میں پڑتا ہے، مجھے ٹھنڈی جگہ رہنا پڑتا ہے، میں بار بار نہاتا ہوں. تو دس از کیس ٹیکنگ. اور اس میں پھر یہ آلٹرنیٹ کویشچن نہ کریں. آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پیاس کیسی ہے، تو پیاس کا پھر آلٹرنیٹ جو کہتے ہیں جی مجھے پیاس نہیں لگتی. دوسرا سوال یہ نہ کریں کہ آپ کتنے گلاس پیتے ہیں. اس نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں لگتی، وہ کہے گا کم پیتا ہوں. نہیں، اس کو کوئی اور کویشچن کر کے موسم کا، گرمی کا، موڈیلٹی کا، پھر جب آپ دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ آپ پانی کتنا پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 6-7 گلاس پی لیتا ہوں. پہلی بات کیا تھی؟ پیاس نہیں لگتی. اب اگر آپ نے اس کو آلٹرنیٹ کر لیا، فوراً یہ پوچھ لیا کہ جی آپ کتنا پانی پیتے ہیں، اس کے مطابق جواب دے گا. صحیح جواب لینا آپ نے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں 5-6 گلاس پیتا ہوں، تو پھر وہ اس کا پہلا سوال غلط ہو گیا، دوسرا درست ہو گیا. اس کو بولتے ہیں آلٹرنیٹیو کویشچنز. یہ امپیریکل سسٹم ہے کیس چیکنگ. آپ نے اس کو کراس ایگزامن کرنا ہے فار سلیکشن آف اے کریکٹ میڈیسن، ناٹ اونلی فار سلیکشن آف اینی میڈیسن. بیماری کے نام پر یہ ایسے. اب اس میں پھر آتا ہے جو کیس چیکنگ میں جو زیادہ الجھے ہوئے کیس ہوتے ہیں، اس میں آتی ہے اس کی ہسٹری آتی ہے. ہسٹری سمٹم آتے ہیں کہ پہلے کون سی تکلیف تھی، پھر کیا ہوا. وہ کہتے ہیں پہلے کھانسی ہوتی تھی، پھر بلغم زیادہ ہو گئی، پھر میں نے ٹیسٹ کرائے، پھر پھیپھڑے خراب ہو گئے، اب مجھے دمہ ہو گیا. آپ کے پاس ایک ہسٹری آ گئی. دوسرے وہ کہتے ہیں مجھے دردیں ہوتی تھی، جوڑوں کے درد تھے، اب مجھے کینسر ہو گیا، آپ کے اور ہسٹری آ گئی. تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے کرونک میں جانا ہے تو کرونک ٹائپ کا کیس ہوتا ہے، ایکیوٹ میں جانا ہے تو بڑا آسان اور ایزی قسم کا کیس ہوتا ہے. اب جب وہ کاز آف ڈیزیز کی طرف لوگ آتے ہیں، ایک بندے کو ایکیوٹ میں کھانے پینے سے زیادتی ہو گئی ہے، آسان سی بات ہے. ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آسان سی بات ہے. ایک بندے کو آپ دوا دیتے رہتے ہو، کہتے ہیں جی مجھے گرمی لگتی ہے، غصہ آتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، برداشت نہیں، سر درد. اچانک آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ میں اس کے سر کی چوٹ کے بڑے اثرات ہیں. تو آپ فوری طور پہ اس کو جیسے یہ نیٹرن سلف میں ہوتا ہے اس طرف آپ کا وہ عام ادویات کی نسبت فوری بڑا شاندار ایکشن کرتی ہے. اس لیے کہ کاز آف ڈیزیز یہ. اب کاز آف ڈیزیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کو چوٹیں لگیں تو آپ آرنیکا دے دیں، اور اس کو ملیریا ہو گیا تو آپ اس کو چائنا دے دیں. یہ کاز نہیں ہوتا. کاز آف ڈیزیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سسٹم میں اس کے سمٹم بھی اسی دوا کے ہوں جو آپ نے دینی ہے، خالی کاز نہیں ہوتی. ایک بندے کو پہلے بھی ایک کویشچن آیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ جاتا ہے ڈاکٹر فوراً اس کو آرنیکا دے دیتا ہے. اب آرنیکا یہ کہتا ہے کہ یہ آرنیکا کو نہیں پتا اس کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ تو دوائی ہے. آرنیکا وہاں ہوگی جب وہ کہے گا. عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ اس کو جہاں چوٹ لگے اس کو ہاتھ لگانے سے، دبانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے دماغ میں جو اس کا یہ زیادہ جیسے بے ہوشی ٹائپ کی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو یہ ہو جائے. اگر اس کو گرمی زیادہ ہے، دبانے سے یا دبا کے رکھنے سے سکون ہوتا ہے، تو آنے کی بجائے وہ پھر برائیونے میں جائے گا، کاز پہ تو نہیں جائے گا. کیونکہ اس کی کاز، دونوں کی کاز وہی ہے، سسٹم میں اس کے سمٹم میں فرق ہے، تو سمٹم پریفر کرے گا جس سے اس کو بیماری کا خاتمہ ہوگا. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آئی ہیں کہ کالی میور کا کیس ہے، تو کالی میور کے کیس نے آپ کو بتا دیا کتنا ٹائم رہتا ہے.